سامعین محترم، جامعہ دارالاسلام ایک منفرد اقامتی درسگاہ ہے، لیکن اس کا تعارف بہت کم ہے۔ اس کو کچھ لوگ تو سکول سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو مدرسہ سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح علامہ اقبال کے بارے مختلف خیالات ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اب میں جامعہ دارالاسلام کا تعارف کے لیے درخواست گزار ہوں۔ جامعہ دارالاسلام کے درینہ معلم جو 24 سال سے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میری مراد استاد محترم عبدالرشید ساجد صاحب کہ وہ آئیں اور جامعہ دارالاسلام کے شب و روز سے آگاہ کریں۔ عبدالرشید ساجد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ہمارے بہت ہی ہمدرد لوگ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ مجھے اختر محمود بھائی کی بات یاد آ رہی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو آپ اپنی سرگرمیاں تو کسی کو بتاتے دکھاتے نہیں ہیں، تو کوئی آپ کی طرف کیسے آئے گا؟ میں نے کل شام کو اعلان کیا مسجد کے سپیکر سے کہ جو والدین اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں اور تعلیم کی فکر میں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں۔ بڑی اعلیٰ پائے کی علمی شخصیات، تعلیم اور تربیت کی ماہر شخصیات تشریف لا رہی ہیں، وہ آپ کو بہترین رائے دیں گی۔ اور اس میں ظاہر ہے اسکولوں والے بھی سن رہے ہوں گے، اعلان محکمہ تعلیم سے وابستہ لوگ سن رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جو سنجیدگی سے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ اور میں خاص طور پر جماعت اسلامی کے ارکان اور کارکنان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر حمداللہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی، اور اس سے پہلے جناب صدیقی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، اس کو ہمارے اس میڈیا سے بے شک سن لینا دوبارہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چہرے بعد میں آئے ہیں، اور ان کی گفتگو بہت ہی خوبصورت، بہت پائیدار تھی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ محترم ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائے، مہمان خصوصی، وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ تو میرے ذمہ لگا ہے کہ آپ جامعہ کا تعارف کروائیں۔ نہ یہ مدرسہ ہے نہ یہ سکول ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ خواب ہے جو علامہ اقبال نے دیکھا، سید مودودی رحمہ اللہ نے دیکھا، اس کا نقشہ پیش کیا، جو جب علی گڑھ یونیورسٹی میں محسوس کیا گیا کہ یہاں تو ملحد لوگ تیار ہو رہے ہیں، تو اسلام کے نمائندے کے تو نہیں بن رہے، تو انہوں نے خط لکھا سید مودودی کو بھی، علامہ اقبال صاحب کو بھی، اور بھی دیگر مشاہیر کو جو علم کے ماہرین تھے، کہ ہمیں مشورہ دیں، ہم کیا کریں، ہم فکر میں ہیں، نسل برباد ہو رہی ہے، تو ہم شعبہ اسلامیات کو ذرا سٹرانگ کر لیں۔ تو ان لوگوں کی میں نے فکر کو آپ سے، صدیقی صاحب کا مقالہ ہے علامہ اقبال بحیثیت مفکر تعلیم، اور سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب تعلیمات، یہ آپ پڑھیے، تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ اگر اس الحاد اور دہریت، جس کا بھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے حمداللہ صاحب، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی وضع میں آنا ہوگا۔ لیکن ہماری وضع کیا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ ہمیں ایسا ماحول درسگاہ میں پیدا کرنا ہے کہ وہ کنٹینٹ اس کے رگ و پے میں رچ بس جائے۔ جس طرح ہم پورا 8-10 سال اور 25 سال کی عمر تک کی ڈگری میں ہم ایک کانٹیکٹ پڑھاتے ہیں، جس کا بھی ذکر کر رہے تھے، اسی زور و شور کے ساتھ ہمیں اسلامی کانٹیکٹ دینا پڑے گا۔ دارالاسلام میں 4 سے لے کر 10ویں تک کا درجہ ہے، 7 سال ہمارے پاس بچہ رکھتا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی کالج کے حوالے کرنا پڑتا ہے جو اس نہج پہ کام نہیں کر رہے۔ تو ہم بہت پریشان ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو میٹرک کرا کے کہاں بھیج رہے ہیں۔ میٹرک تک طلبہ یہاں کیا سیکھتے ہیں جس کو ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ہم جب بچے کو داخل دیتے ہیں یہاں پہ تو ان کو ا ب نہیں لکھنی آتی۔ بلوچستان سے طلبہ آئے، سندھ سے آئے، پنجاب سے آئے، کشمیر سے آئے، KPK سے آئے، الف مدہ سے لے کر بڑی یہ تک ان کو ا ب ترتیب سے نہیں لکھنی آتی، وہ ہمیں سکھانا پڑتی ہے یہاں پہ، چاہے وہ 5ویں میں داخل ہو چاہے 6ٹھی میں داخل ہو۔ ہم اس کو الف سے شروع کرتے ہیں
اور یہ تک ان کو سکھاتے ہیں، لکھنا بھی، پڑھنا بھی، حفظ بھی، اور ان الف با سے جو لفظ بنتے ہیں ان لفظوں کا معنی سمجھاتے ہیں، ان کی گرامر سکھاتے ہیں، اور ان لفظوں سے بننے والے جملوں کی مراد اور مطلب سمجھاتے ہیں، اور ان جملوں سے بننے والے پیراگرافز اور اقتباسات کا مفہوم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مختلف کتابیں ان کے مطالعے میں لاتے ہیں، لائبریری پیریڈ یہاں ہے، کثرت مطالعہ کے ذریعے ان کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے طلبہ الحمدللہ اس انداز سے تقریباً میٹرک تک 10-12 ہزار صفحات کا مطالعہ ایڈیشنل کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے ایک دفعہ یہ رپورٹ پیش کی، ڈاکٹر سعید صاحب مرحوم نے تبصرہ کیا کہ میرے پاس انٹرویو دینے آتے ہیں یونیورسٹیز کے لیے، پروفیسری کے لیے، لیکچرشپ کے لیے، تو انہوں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا ہوتا جتنا آپ رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو الحمدللہ لکھ کر ڈے ٹو ڈے ڈائری محفوظ کر کے اکاؤنٹ کر کے وہ رپورٹ پیش کی۔ دوسرا یہاں کا تعارف یہ ہے کہ ہم زبانیں مختلف پڑھاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی زبان ہماری ثقافتی، دینی اور تہذیبی اور قانونی زبان ہے، اس پر ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور مادری زبان بھی ہے۔ ہمارے کان میں سب سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو عربی لفظ ڈالا جاتا ہے، اللہ اکبر اور قد قامت الصلاۃ، اور جب ہم مرتے ہیں تو آخری تکبیر بھی ہمیں سنے نہ یا سنے، شاید ہماری روح سنتی ہوگی، اس وقت بھی اللہ اکبر عربی میں جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ 5 ٹائم اذان عربی میں ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کو عربی آتی ہے۔ بدقسمتی سے وہ عربی کو سمجھتے کم ہیں، جس کی وجہ سے یہ عروج جو ہے وہ زوال یعنی ترقی معکوس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دارالاسلام میں الحمدللہ عربی کو خاص اہمیت ہے، اور قرآن مجید اس کا نصاب کے اندر مقام کیا ہے؟ سید مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کو وہ مقام حاصل ہے جو نظام شمسی کے اندر سورج کو حاصل ہے۔ سورج کے گرد سارے سیارے ستارے گھومتے ہیں اور روشنی لیتے اور چمکتے ہیں، پھر آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام علوم کو قرآن ہی کی روشنی میں پڑھانا، لکھنا، سمجھانا، علوم مدون کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سکول کی سطح پر کتنا ہو سکتا ہے، وہ ہماری یہ کلاس ابھی آپ کے سامنے آئی تھی، انہوں نے ایک مظاہرہ پیش کیا، جوہر شناس اس سے محظوظ ہو رہے تھے کہ سبحان اللہ، میٹرک کا طالب علم وہ روٹ تک پہنچ گیا ہے، ابواب تک پہنچ گیا ہے، اور اس کے یعنی معانی کی تہ تک پہنچ رہا ہے طالب علم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوہر شناس تو اس کو جانتے ہیں، یہاں ہم یہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ فارسی کلام کو سمجھنے کے لیے فارسی پڑھائی جاتی ہے، انگلش اردو تو ہے ہی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہم حفظ پر یہاں توجہ دے رہے ہیں 3 سال سے۔ ہمارا ہر بچہ، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے سینے میں 1 پارہ، 2 پارے، 4 پارے، 10 پارے، 20 پارے، پورا قرآن سکول کے بچوں کے سینوں میں ہے۔ قرآن کے 2 پیریڈ ہم حفظ کے لگاتے ہیں، 8 پیریڈ سکول میں ہوتے ہیں، اس میں سے 2 پیریڈ ہم نے رواں پیریڈز میں سے حفظ کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ لوگ تو وہی ٹائم دیتے ہیں میتھ کو اور انگلش کو اور سائنس کو اور فزکس کو اور بایولوجی کو دیتے ہیں، ہم وہ قرآن کو دیتے ہیں۔ 2 پیریڈ ہمارے صبح شام ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد عشاء تک، اور ایک فجر کے بعد اسمبلی سے پہلے تک تیاری کے لیے وقت بچ جاتا ہے۔ تو ہم قرآن کے 4 پیریڈ ان بچوں کو دیتے ہیں۔ اس میں ہم حفظ بھی کرواتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، ترجمہ سکھاتے ہیں، گرامر اپلائی کر کے سکھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ان کو دے رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر دارالاسلام میں ہر طالب علم کو خود اعتمادی دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سٹیج پہ آئے۔ اسمبلی کا پورا شیڈول بزم ادب میں ایسا نہیں ہے کہ چند بچے آئیں اور وہ بس پیش کرتے رہیں، نہیں، ہر بچے کو سٹیج پہ آنا ہے، کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہے، ترنم میں کرے، گفتگو کرے، وہ لجاجت میں کرے، کھل کے کرے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب پہلے ابھی ہمارے ایک برخوردار نے کہا کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو شاید مریم نواز چھا گئی ہے ہماری گفتگو پہ، انہوں نے بھی یہ جملہ بولا، پتہ نہیں جان بوجھ کے بولا ہوگا، تو لیڈر نے بولا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ واقعی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے طلبہ الحمدللہ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ سٹیج ان کی لونڈی بن جاتا ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں سٹیج کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں۔ الحمدللہ ایسے طلبہ بھی یہاں موجود ہیں، تو یہ ہم دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، اقبال ہم پڑھاتے ہیں، اقبال خاص طور پہ اس کی اہمیت ابھی ڈاکٹر صاحب واضح کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو ماشاءاللہ یہ دن بھی 9 نومبر کا بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں منا رہے ہیں، تعطل رہا ہے، چھٹی جو ہے نا وہ کینسل ہو گئی تھی،
اب کچھ بحال ہوئی ہے 9 نومبر کی، تاکہ اقبال کو لوگ بھول جائیں۔ اب الحمدللہ ہم نے کبھی ناغہ نہیں کیا ہے، ہر نومبر کو تقریب اقبال کرتے ہیں، ہم اقبال حفظ کرواتے ہیں۔ ہر روز کلام اقبال پرنٹ شدہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسمبلی میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، 2-3 کہلوانے والے اور باقی سارے پیچھے کہنے والے وہ ٹیکسٹ کو دیکھ بھی رہے ہیں، تلفظ کو سن رہے ہیں، اپنا تلفظ درست کر رہے ہیں، اور حسب توفیق کچھ اشعار کی تشریح بھی اسمبلی میں ان کو سنا دی جاتی ہے کہ خود کیا ہے، شاہین کیا ہے، یہ عشق کیا ہے، یہ سارے اصطلاحات جو اقبال نے استعمال کی ہیں، ان کی اصطلاحات ہیں، وہ ہم ان کو کرواتے ہیں۔ الحمدللہ میٹرک تک ہمارے طلباء 1000 اشعار سے بڑھ کر اشعار یاد کر چکے ہیں، 1000 تک اشعار یاد کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ تعین کیا ہے کہ 5ویں 6ٹھی کے کتنے یاد ہونے چاہیے، 7ویں والوں کو کتنے یاد ہونے چاہیے، 8ویں والوں کو کتنے یاد ہونے چاہیے، یہ باقاعدہ کورس ہم نے مرتب کیا ہے، اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ جو کلام ایک ہفتہ میں چلتا ہے تو بچے سن سن کے اس کو بیشتر حصہ یاد کر لیتے ہیں، اور ہفتے والے دن اس کا ہم ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں کہ اس بچے کو کتنے شعر یاد ہوئے ہیں، وہ زبانی لکھ کے دکھائے گا، ان کا املا بھی اس کو آیا ہے یا نہیں، کتنا یاد ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اس کی ہم ابھی آپ کے سامنے ایک مثال پیش کریں گے بیت بازی کی صورت میں۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال ہی کے اشعار پر مشتمل بیت بازی رائج ہے، اور ہم نے آج چنا ہے 4تھی، 5ویں اور 6ٹھی کے طلباء کو، اور ہم نے ان سے کہا کہ جس کو 50 شعر یاد ہیں وہ پہلے لکھ کر دکھائے گا، تو انہوں نے دکھائے، املا کی غلطیاں درست کی، اور وہ زبانی لکھ کے دکھائے گا، انہوں نے زبانی لکھ کے دیے۔ تو ظاہر 4تھی والے تو ابھی 1 سال بھی ان کو نہیں ہوا، تو ان کا ہدف تھا کہ 15-20 کر لیں، اور 5ویں 6ٹھی والوں نے 50-50 شعر لکھ کے دکھائے ہیں۔ میں اس ٹیم کو بھی دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے ہاں پہلی جماعت کا، میں ایک اعلان کر دوں خواتین جو محلے سے تشریف لائی ہیں، مرد حضرات بھی ہمارے گرد و نواز سے، کہ ہم نے یہاں پر 1 سے 3 تک کی تعلیم کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور میں نے اعلان بھی اس لیے کیا تھا کہ یہاں اس محفل سے کچھ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم محلے والوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں لائیں، آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، سنورے گا یہاں پہ انشاءاللہ، بہت کچھ لے کے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ہر بچے کو انفرادی توجہ دی جاتی ہے، اور ہماری تعداد بہت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، ایک کلاس میں 10 طلبہ 20 طلبہ، اس بار پہلی دفعہ ہے کہ 5ویں میں 20 طلبہ ہیں ہمارے پاس، وگرنہ اس سے کم ہی تعداد ہوتی ہے۔ تو آپ محلے دار جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں لائیں۔ اب میں بیت بازی کی ٹیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں آئیں۔ تو یہ ننھے ممولے دیکھیں، شاہین ہیں، یہ ممولے ہیں، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ یہ ہم نے 4تھی سے 2 طلبہ لیے ہیں، کچھ 5ویں سے 4-5 طلبہ لیے ہیں، کچھ 6ٹھی سے لیے ہیں، 7 طلبہ کا یہ گروپ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے مقابلہ اشعار کریں گے، اور سارے اشعار انشاءاللہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ہوں گے۔ تو اس میں آپ توجہ دیجئے گا کہ یہ تلفظ کیسا کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کے باقی ساتھی کی طرح ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دج سے بہتر ہے نہ دل ہی نہ بخارا۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کے انداز مہرمانہ۔ چلیں، آپ اس میں کوئی ہار جیت دونوں جیتے ہیں، اور آپ نے آج کی تقریب کا حاصل پیش کیا ہے۔ آج کی تقریب آپ پر ختم ہے، میں سمجھتا ہوں آپ نے آج کی تقریب کر دی ہے۔